ایک ایسا شخص جو بلا کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھے، اپنی مرضی اور سہولت کے حساب سے ہی مسجد جائے، جب مرضی آئے اسی نماز میں مسجد جائے، مثلا مغرب یا عشاء کی نماز، جمعہ کی نماز بھی اپنی مرضی سے جائے ورنہ نہ جائے، رمضان میں بھی نمازوں کا اہتمام نہ کرے، بعد میں دوسرے قلم سے لکھا گیا قرآن کا اہتمام نہ ہو، ٹی وی اور موبائل میں بھی گزارا، یہ بعد میں لکھا گیا ہے۔ پھر جو ہے آگے ہے فجر کی نمازوں میں بھی سوتا رہے اور جب آنکھ کھلے اسی وقت دل چاہے تو فجر کی قضا پڑھ لے، جبکہ ساری رات موبائل پر مصروف رہے، مکہ مکرمہ جائے، اپنی مرضی ہو تو عمرہ کرے ورنہ مکہ کے حرم صحن میں گھومتا رہے۔ اس کا حکم جو ہے پوچھا جا رہا ہے، ایک ہی شخص ہے لیکن ایک شخص کی یہ سارے صفات ہیں نماز کے تعلق سے۔ نماز کافی اہم مسئلہ ہے، ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس وقت سے ہر حال میں، ہر صورت میں، مرد ہے تو ہر صورت میں نماز پڑھنا واجب ہے، اور نماز پڑھنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھے گا، 5 وقتہ نماز ہے مسجد میں جا کر پڑھے گا۔ نماز پڑھنا اپنی جگہ ایک فریضہ ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو ماہواری میں نماز معاف ہوتی ہے، ماہواری کے علاوہ ہمیشہ پڑھنا ہے، مردوں کے لیے کبھی بھی نماز معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بالغ ہو گیا تو اس وقت سے لے کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو نماز ایک طرف فریضہ ہے، دوسری طرف نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی وعید فرمائی ہے کہ جو آدمی جماعت کو نہیں آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی جگہ پر کسی آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دوں اور اپنے ساتھ لوگوں کو چلنے کے لیے کہوں، لکڑی کا گٹھر لے کر کے، اور ایسے لوگوں کو گھروں سمیت جلا ڈالوں جو جماعت میں آ کر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اتنی بڑی وعید آئی ہوئی ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ ایک تو نماز فریضہ ہے، جو سوال کیا گیا ہے اس سوال میں یہ ہے کہ نماز بھی ٹھیک ڈھنگ سے نہیں پڑھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے، جو جمعہ 3 مرتبہ مسلسل چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جمعہ کا معاملہ اور بھی جو ہے خطرناک ہے۔ تو جو آدمی نماز صحیح سے نہ پڑھے، کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، تو نمازی نہیں قرار دیا جا سکتا، وہ تارک صلاۃ مانا جائے گا۔ جو کبھی پڑھے اپنی مرضی سے وہ تو خواہشات کا غلام ہوا، نماز کو نماز نہیں سمجھ رہا ہے، جبکہ نماز ایک فریضہ ہے اور 5 وقتہ نماز اپنے وقت، مقررہ وقت پر ادا کرنا ہے۔ لہٰذا آدمی کو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ کبھی کوئی عذر درپیش ہو جائے تو گھر میں یا باہر میں یا سفر میں، اگر عذر کی حالت میں آدمی مسجد سے باہر دوسری جگہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی معقول عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، تو آدمی کو مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز انتہائی حساس مسئلہ ہے، آخرت میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور سب سے پہلا مرحلہ نماز ہی کا ہوگا۔ جس بندے کا معاملہ نماز میں حل ہو جائے گا، معاملہ آسان ہو جائے گا نماز کا، اس کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ جس کا معاملہ نماز میں اٹک جائے گا اس کے سارے معاملات اٹک جائیں گے۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا جس کسی کے تعلق سے یہ سوال ہے، میں انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پہلے جو کچھ ہو گیا آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے بڑی بڑی غلطیوں کو اور بڑے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر عمر بھر کی نماز چھوٹی ہوئی ہو، سچے دل سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سابقہ سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ آئندہ آنے والی زندگی میں توبہ کرنے کے بعد پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں، شوق اور دلچسپی سے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ خود بخود بھاگے بھاگے مسجد جائیں گے، لیکن اگر آپ کے اندر نماز کا شوق نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اور آپ جو ہے موبائل، ٹی وی اور فلم، سیریل ایسی چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں، اپنے تعلقات غلط لوگوں سے رکھتے ہیں، غلط ماحول میں آپ جیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا ہے۔ انسان کو اپنے تعلقات بھی ٹھیک کرنے ہیں، اپنے حالات بھی درست کرنے ہیں، اپنا ماحول بھی بہتر بنانا ہے، اور اچھا ماحول پا کر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جن کے تعلق سے یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دے اور سچا پکا نمازی بنا دے، آمین۔ جی، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ 3 جمعہ کے بعد
انسان کے دل پہ مہر لگتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری نمازیں چھوڑ کے صرف جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک سوال جو کیا گیا کہ 3 جمعہ کے بعد دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے تو ساری نماز چھوڑ کے صرف جمعہ پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے. نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا فریضہ ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، ساری نمازیں پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، وہ دن میں اٹھتا ہے الارم لگایا ہوا جیسے 8 بجے کا ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، تو اس آدمی کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے سیدھے حکم لگایا کہ وہ آدمی پھر کافر کا حکم ہے. وہ تو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، 8 بجے اٹھیں گے، تو فجر کی نماز چھوڑ کر کے وقت متعین کر رہا ہے. تو نماز چھوڑنے والا جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اس بارے میں اہل علم کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ آدمی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اور مسلسل چھوڑتا ہے وہ پھر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. لیکن سستی میں اور وہ جو ہے غفلت میں نماز چھوڑ رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھار پڑھتا ہے تو مسلمان تو مانا جائے گا، لیکن بہرکیف یہ نماز چھوڑنا کفر ہے، اور یہ کفر انسان کو پھر دھیرے دھیرے یہی کفر انسان کو پھر اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو ایک آدمی نماز کا پابندی کرے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، یہ نہیں کہ صرف جمعہ پڑھنا ہے. جمعہ تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ایک ہفتے میں کتنی نمازیں ہو گئی؟ 7 دن کو 5 سے ضرب دیجئے کتنی نمازیں بن رہی؟ 35 نمازیں آ رہی. تو ایک 35 نمازیں چھوڑ کے ایک نمازیں اپنے ایک پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی اگر کبھی نماز بھی تاخیر ہو گئی دشمن کی وجہ سے، آپ نے دشمن کو بددعا دی ہے کہ فلاں کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی، وقت پہ نہیں پڑھ سکے، تو 5 وقت کی نماز اپنی جگہ پر پڑھنا فریضہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کرسچن لوگ رہتے ہیں جی، تو ان کے پلیٹوں میں کھانا کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سور وغیرہ کھاتے ہیں، کبھی اگر ان کی دعوت دے رہی ہے جی کھا سکتے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ ایسے برتنوں کا استعمال کرتا ہے جس میں سور بھی پکاتا ہے، سور بھی کھاتا ہے، اس کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں، تو ایسے شخص کے برتن میں ہم نہ کھائیں گے. ایسے شخص کے برتن میں، کیونکہ جس میں سور پکائے پھر اس میں جو ہے پھر دوسری چیزیں پکائے تو ظاہر سی بات اس کا اثر اس میں رہے گا، اسی میں پکائے گا. وہی برتن ہے، وہی ہانڈی ہے، وہی چمچے ہیں، وہی پتیلے ہیں، وہی پلیٹ ہے. تو ایسا نہیں کھانا چاہیے ایسے برتن میں، ایسی جگہ پہ. اگر کوئی ایسا برتن ہمیں مل جائے جس میں بنانے کی مجبوری ہو تو ہم اپنے طور پر اس برتن کو انتہائی صاف ستھرا کر کے پکا سکتے ہیں. کیونکہ ہارڈ چیز برتن جو ہے اگر اسٹیل ہو یا المونیم ہو، صاف کرنے سے برتن صاف ہو جائے گا، لیکن اس کا اپنا صاف کرنا کیا، اس کا اپنا صاف کرنا ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے. خنزیر حرام ہے، نجس عین ناپاک چیز ہے. تو ہم اگر یقین ہو جائے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے، سارے لوگ تو نہیں کھاتے ہوں گے لیکن کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں، اگر یقین ہو جائے ایسے برتن میں وہ پکاتا کھاتا یہ چیز ان کے یہاں کھانا جو ہے عادی ہے، جو لوگ کھاتے ہیں، تو ہمیں نہیں کھانی چاہیے ایسی چیزیں. الا یہ کہ جو فاسٹ فوڈ ہو، جو باہر سے آیا ہوا ہو، جو پیکنگ والی چیز ہو، جو اس کے برتن میں نہ بنا ہو، پھل فروٹ ہو، سیب ہو، یہ پھلوں والی چیز ہو، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. جی ہاں، جھوٹا جو ہے مسلم اور غیر، یہ مومن کے بارے میں بتایا، مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. جھوٹا ایک الگ مسئلہ ہے. اب مومن ناپاک نہیں ہوتا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جھوٹا کا مسئلہ الگ ہے اور مومن کا مسئلہ الگ ہے. جی جی، لگاتار جی کنٹینیو چھوڑتا ہے، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. ٹھہرا ہوا پانی پاک رہتا ہے ناپاک؟ پانی ٹھہرا ہو یا جاری ہو کوئی مسئلہ نہیں. پانی میں نجاست گرنے کا جو مسئلہ ہے، اگر نجاست گر جائے اور پانی کی 3 کوالٹی ہے، ان تینوں میں سے کوئی بدل جائے، چاہے رنگ بدل جائے، چاہے بو بدل جائے، چاہے مزہ بدل جائے، کوئی چیز بدل جائے، اب یہ پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن پانی زیادہ مقدار میں ہے، جیسے ایک سمندر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کسی نے پیشاب کیا، پخانہ کیا، بڑا سمندر ہے، تو اس جگہ کو ہم چھوڑ دیں گے، دوسری جگہ ہم پانی استعمال کر سکتے ہیں. بڑا سمندر، بڑا پانی ہے. بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے رضاعت کے دوران، جی 6 مہینے سے کچھ بچے سیریلیک یا کچھ نہ کچھ کھانا چالو کر دیتے ہیں. جی جی، تو اس حال میں کیا حکم آئے گا ان کے پیشاب کے اوپر؟ اگر بچہ دودھ بھی پیتا ہے تو دودھ کا اعتبار ہوگا، تھوڑا بہت سیریلکس کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیریلکس بھی ہی تو زندگی نہیں ہوگی، دودھ بھی پیتا ہوگا، تو دودھ بھی پیتا ہے تو دودھ کا اعتبار ہوگا. دودھ کا اعتبار کریں گے اور 2 سال تک اعتبار کریں گے.
اگر مکمل ہاں اگر مکمل غذا کھانا ہو جائے تب اس کا جو کھانے کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن مکمل غذا نہیں ہے، دودھ بھی استعمال کرتا ہے، دوسری چیزیں بھی استعمال کرتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. عام طور سے 6 مہینے کا سال بھر کے بعد جو ہے سیریلکس کے علاوہ بھی بچے روٹی یا کچھ اور چیزیں بسکٹ وغیرہ کھانے لگتا ہے، لیکن دودھ اگر پی رہا ہے استعمال کر رہا ہے تو دودھ کا اعتبار کیا جائے گا. بڑے حوضوں میں مچھلی وغیرہ پاچی زیادہ ہوتی جی اس طرح کے اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ ہے کہ بڑے حوض وغیرہ میں مچھلیاں ہوتی ہیں تو گندگی کرتی ہیں، تو تب بھی جو فطری جو چیز ہے، پانی ایک فطرت ہے اور پانی کی چیز فطرت، جیسے پانی میں کھارا پن ہوگا، سمندر کا پانی، وہ پانی کھارا پن ہوگا، وہ ناپاکی نہیں مانیں گے. فطرت اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پہ اس پانی کو پیدا کیا ہے. جیسے کائی آ جائے پانی پر، وہ فطرت ہے، وہ ایک الگ سے کوئی چیز نہیں، پانی کی ایک چیز ہے، خلقت پانی کے اندر وہ چیز ہے، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کو جواب دیا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا مردار بھی حلال ہے. آپ یہاں سے ایک نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. مردار حلال کا مطلب جو جانور مردہ ہوتا ہے اور پانی میں رہ جائے تو پانی میں بو پیدا ہوگی کہ نہیں؟ تھوڑی سی ہوگی پیدا. اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ پانی پاک مائع طہور ہے اور پانی جو ہے یعنی اس کا مردار بھی حلال ہے. تو یہ فطری چیزیں جو سمندر میں یا پانی میں رہنے والی چیزیں ہیں، اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. جی کیکڑا جو رہتا ہے جی حلال ہے، ہم سمجھ رہے تھے کیکڑا آئے گا، گھونگا آئے گا، یہ جو ہے پھر ہاں جی کچھوا بھی آئے گا، اس کے بعد کروکوڈائل آئے گا. وہ پتہ نہیں اللہ عالم لوگوں جی نے کیا کیا نکال کے رکھا. جی جی یہ سوال بہت آتا ہے اور جی کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے. خاص کر کے احناف جو ہوتا ہے جی جی احناف تو میں نے بتا دیا. جی ایک تو احناف کے یہاں بولتے ہیں صرف مچھلی کھا سکتے ہیں سمندر کا اور پانی کا. مچھلی میں بھی آپ کو 2 کیٹیگری بتا دیا کہ ایک قسم کی مچھلی کو ایسے سائڈ کر دیا جو مری ہوئی مچھلی، اس کو نہیں کھا سکتے. پھر مچھلی میں بھی جھینگا کو جو ہے بولتے ہیں کہ جھینگا مچھلی نہیں. میں نے ایک اس پر آرٹیکل لکھا ہے جھینگا سے متعلق، آپ گوگل پہ لکھیں، آپ سرچ کریں، اردو میں لکھیں، میرا مضمون آئے گا. جھینگا حلال مچھلی ہے، وہ آپ کو گوگل پہ آ جائے گا سرچ کرنے. میں نے لکھا ہے کہ یہ بھی مچھلی ہے، اور بلکہ مچھلی نہ بھی ہو تو سمندر میں جو بھی چیز ہے پانی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، ہم اسے کھا سکتے ہیں. تو گھونگا ہے یا جو ہے گھونگا، کچھوا یا جو ہے اس طرح کی چیزوں کو علماء نے حلال قرار دیا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں شارک مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں، مچھلی بھی مچھلی ہے. جی جی لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن وہی مسئلہ جو ہے تقلید والا مسئلہ ہے. قرآن و حدیث میں جائیں گے، دلائل میں جائیں گے تو مچھلی یا جو بھی مچھلی کے علاوہ بھی سمندر میں اگر گھوڑا ہو، سمندری گھوڑا ہو جس کی زندگی پانی ہے، اس کو کھا سکتے ہیں. دریائی گھوڑا بھی وہ پایا جاتا ہے، اس کو کھا سکتے ہیں. جو گھوڑا ہم زمین پہ ہے اس کو کھا سکتے ہیں، تو دریا کا گھوڑا کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو بدرجہ والا کھا سکتے ہیں. البتہ یہ پانی میں جو تمساح ہے جس کو مگر مچھ کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، اور صحیح قول یہی کہ وہ اس کا کھانا جائز نہیں. تمساح، میڈک یہ بھی نہیں جائز ہے. میڈک کے بارے میں باقاعدہ نص ہے. ایک طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میڈک کو ہم لوگ دوا میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا قتل مت کرو. یہ نہیں کہا دوا میں نہ، آپ نے کہا قتل مت کرو. ایک بہت عظیم، بہت بڑی بات بتائی. قتل کرنے کا مطلب ہی ہے کہ اس کو دوا میں نہیں، دوا میں کب استعمال کریں گے؟ جب ماریں گے تبھی استعمال کریں گے. تو ایک ایسا فلسفہ دے دیا کہ اس کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے، قتل نہیں کرنا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ کھانے کے لیے بھی کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. تو ایک ایسا فلسفہ دے دیا، اس کا کھانا بھی حرام، میڈیسن میں استعمال کرنا بھی حرام. جی جی کس چیز کا؟ جی جی گٹھی کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گٹھی دیتے تھے. عام جنرلی کسی صحابہ کے تعلق سے نہیں آتا ہے کہ وہ بھی گٹھی دیا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، آپ ہی کرتے تھے. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، کہ آج بھی ہم بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی میٹھی چیز یا کھجور ہو، چبا کو بچے کے منہ میں ڈال سکتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں ایسا نہیں کہا کہ ہمارے لیے خاص ہے. خاص ہونے کی یا خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا آج بھی بچے کو گٹھی دی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں. میٹھی چیز کوئی نیک صالح آدمی کے پاس لے جا کر اس کو جو ہے چبا کر کے کہ بچے کے کھانے کے لائق ہو جائے، اس کو چبایا جائے اور بچے کے منہ میں رکھ دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں.
دیکھیں ایسی چیز تو نہیں منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایک الگ چیز ہے، لیکن عام آدمی کے تھوک میں یا عام آدمی کی کسی چیز میں ایک سنت سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسا کریں گے. ایسا نہیں کہ ان کی بزرگی آ جائے گی، بزرگی تو عمل کرنے سے آتی ہے. جیسے قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم، آگے بتائیے آپ لوگ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. تو بزرگی خاندان سے یا کسی آدمی سے نہیں ملتی ہے، تقوی اختیار کرنے سے بزرگی ملتی ہے. جی اور جی ایک سوال ہمارے گلفام صاحب نے کیا، بچے کے کان میں اذان اور اقامت کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں روایات آتی ہیں، داہنے میں اذان دیں بائیں میں اقامت کہیں، یہ روایات ضعیف ہیں. اس سلسلے میں جو روایات آتی ہیں ضعیف، اور وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ دائیں میں جو ہے اذان دینا چاہیے، تو ان ساری روایات کو، ان میں بھی بہت ساری روایت، ان ساری روایت کو بہت سارے محدثین نے ضعیف قرار دیا. بعض علماء نے قابل استدلال بھی مانا ہے. اور میرا اس سلسلے میں رجحان ہے کہ کان میں اگر کوئی اذان دینا چاہے تو اذان دیا جا سکتا ہے. کان میں اگر بچے کے کان میں اذان دینا چاہے تو کان میں اذان دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کوئی دینا چاہے تو اس میں حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو ایسا نہیں کہ کوئی سنت چھوٹ گئی، کیونکہ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ان پر کلام ہے. اقامت اور اذان والی تو بات جو ہے کلیئر ہے کہ اس میں احادیث جتنی بھی ہے ضعیف ہیں، قابل استدلال نہیں ہے. لیکن اذان سے متعلق جو بعض روایتیں بعض علماء نے قابل حجت قرار دیا ہے. اور امام ترمذی نے کہا کہ اہل علم کا اس پر جو ہے عمل ہے، اذان دینے کے سلسلے میں بچے کے کان میں. تو اذان اگر دینا چاہے تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر چھوڑ دے کوئی حرج کی بات نہیں. کیا نہیں دیے؟ حدیث میں آ گیا نا، حدیث میں ذکر آ گیا تو وہی عمل ہو گیا. حدیث میں اگر کہیں حکم دے دیا کہ عقیقہ کرو، عقیقہ جو ہے، عقیقہ کی وجہ سے بچے گروی میں ہیں، ہوتے ہیں، اب یہ حکم ہے. لیکن ہم کو ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں آیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے عقیقہ کیا ہے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے بیٹے، بیٹیاں، پوتے، ان سب کے لیے عقیقہ کیا. تفصیل نہیں، حکم آ گیا، ایک دلیل مل گئی، وہ دلیل ہمارے لیے کافی ہے. جی 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 تو وہ تو ایک مسئلہ اس میں بتایا تھا نا، مائع مستعمل، جس پانی سے ہم وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں وہ مائع مستعمل پاکی کے حکم میں پاک ہے، اس کو پھر استنجا کے لیے یا پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ پانی اپنی 3 خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت نہ بدلا ہو. تو اس جی جی جب مائع مستعمل پاک ہے تو چھینٹے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بچا. مائع مستعمل پاک ہے، یعنی اعضائے بدن سے جو پانی ٹپکتا ہے، چوتا ہے، وہ پانی پاک ہے. اگر بدن پہ گر جائے، کپڑے پہ گر جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ تو پانی پاک ہے. یورین کی بات کر رہے ہیں، پیشاب، جی ہاں اتنا ہی. اگر پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں یا پیشاب کا قطرہ لگ جائے پاجامے میں، کپڑے میں، اتنی جگہ کو دھلنا کافی ہے. پیشاب ہی نہیں، ہر قسم کی نجاست کا مسئلہ ہے. کپڑے میں جتنی نجاست لگی ہے یا بدن پر اتنا ہی دھلنا. ہمارے ہاتھ پہ اگر جو ہے گندگی لگ جائے، صرف ہاتھ کا دھلنا کافی ہے. جیسے آپ پیشاب کرتے ہیں، کیا کیا دھلتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں نا، جہاں پیشاب لگا وہی دھلتے ہیں. آپ پخانہ کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں؟ نہیں، جتنی جگہ ناپاکی لگی بس اتنا دھلنا، اس سے زیادہ دھلنا ضروری نہیں، اتنا ہی کافی. ایک بکیٹ پانی میں 1 لیٹر زمزم ڈالیں گے اور جی تبر کی طرح دیں گے تو جائز ہے. 1 بکیٹ پانی ہے جی، اس میں 1 لیٹر زمزم ملا دیں گے، جی ملا کے بانٹیں گے. تو اس کا سوال ہے ہمارے ذکی صاحب کا کہ 1 لیٹر پانی میں کتنا لیٹر ملائیں گے؟ 1 بکیٹ پانی، 1 بکٹ پانی میں 1 لیٹر ملائیں گے، زمزم ملائیں گے. یعنی پانی بہت ہے، زمزم تھوڑا سا ہے.
کوئی مشکل نہیں ہے، پانی میں زمزم میں پانی ملائے یا پانی میں زمزم ملائے، تھوڑا زمزم دے، کوئی حرج کی بات نہیں. لوگ برکت کے لیے ایسا کرتے ہیں. پانی زمزم کا پانی ویسے بھی کم دستیاب ہے، تو زیادہ مانگنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ملا کر پیتے ہیں، تو ملا کر پینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر خالص پیتے ہیں تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں وہ بھی چل جائے. اگر ملا دیتے تاکہ زیادہ لوگ پی لیں تو الحمدللہ برکت تو اس میں ضرور حاصل ہو جائے گی. زمزم میں یا پانی میں زمزم ملانے سے وہ زمزم کی برکت ساری جگہ پھیل جائے گی، اس سے پانی زیادہ ہو جائے گی. اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. شیخ صاحب ایک سوال ہے، اگر ہمارے گھروں سے کوئی نان مسلم کو کھانا کھا لے یا پانی پی لے، ہم اس برتن کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. وہ جو ہے ناپاک، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. ابھی مسئلہ بتائیے، یہ مسئلہ اسی لیے زندگی میں استعمال کرنے کے لیے ہے. یہ آج کا درس جیسے ٹاپک ضروری تھا. جھوٹا ہندو ہو مسلمان ہو، جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا ہے. اللہ ہے کہ اگر بعض ہندو کو دیکھتے ہیں پیشاب کرتا ہے، ہاتھ نہیں دھلتا ہے. جو چیز ہمیں آنکھوں سے نظر آئے نجس چیز، نجاست ہے، جیسے ایک ہندو پیشاب کر کے آیا اور وہ ہاتھ نہیں دھلا، ہمارے برتن سے اگر ایک ہی برتن میں مشترکہ طور پہ کھا رہے ہیں، نہیں کھانے دیں گے. اس کو بولیں گے ہاتھ دھل کے آؤ. جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، ہاتھ گندا ہوگا، وہ پکڑنے میں بھی وہ دایاں بایاں کا کچھ اس کا پتہ نہیں ہے، اور پھر پیشاب بھی ہاتھ میں لگا ہوگا، وہ اسے بھی کھڑے کھڑے کرتا ہے. کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے چھینٹا اڑتا ہے. صرف ہاتھ ہی کا مسئلہ نہیں، اس کا پورا بدن گندا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ نجاست لگی ہوئی ہے، نجاست نظر آئے، تو ہم اس سے دور رہیں گے، اس کو منع کریں گے. یہ تو ہمارے بارے میں بھی، اگر ہم بھی کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں یا ہمارے بدن میں گندگی لگتی ہے، مسلمان بھی کھڑے کھڑے بغیر پانی کے پیشاب کرتا ہے، اگر ایسا بھی کوئی بندہ آتا ہے پیشاب کر کے ہمارے پلیٹ میں کھانے لگے تو ہم اس کو روکیں گے، منع کریں گے. تو اصل حکم نجاست پر لگے گا، ہندو مسلمان پر نہیں لگے گا. اصل حکم نجاست پر لگے گا. ایک سوال ہے، یہ جو بعض اوقات اولاد کے یہ کہتے ہیں جو بات نہ سنیں، یہ جس کو اثر ہو دادی کا، تو اس کے لیے پیرنٹس کو بولتے ہیں کہ آپ اس کا پانی مستعمل پانی جی اس سے اس کو وضو کرائیں. نظر اتارنے کے لیے جو وضو کا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ بات نہ مانے، جیسے لگے یعنی بدماشی کرتا رہے، تو کہا جاتا ہے وضو یا غسل کا پانی پلانا چاہیے. پیرنٹس کے وضو یا غسل کا پانی، مستعمل پانی بچے کو پلانا چاہیے کہ غسل کرانا چاہیے. ہاں، وہ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہوں گے شاید نظر لگ گئی ہوگی. تو نظر تو جس کی نظر لگتی ہے، نظر میں یہ کنفرم ہے، کنفرم ہمیں معلوم ہے فلاں کی نظر لگی ہے، تو اس سے جو ہے وضو کرا کر اس کو کمر کے جو ہے برابر دھل کر کے، کمر سے نیچے دھل کر کے، اس کے جو ہے اس کے پانی کو اس کے اوپر جس کی نظر لگی، جس کو نظر لگی اس کو پیچھے سے جو ہے سر کے اوپر سے نیچے تک پانی بہا دیتے ہیں. تو یہ نظر جب معلوم ہمیں کلیئر تب ہے. لیکن ویسے ہی جو بچہ بدماشی کرتا ہے، بچہ بدماشی، جب ماں باپ بدماش ہو تو بچہ بھی بدماشی کرے گا. یا ماں باپ بچے کی تربیت نہ کرے تو بچہ کیا بنے گا؟ بچہ بدماشی، بچے کی فطرت میں بدماشی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی جو ہے فطرت پہ، جو اس کے اندر بدماشی، اس بچے کو مہذب کیا جاتا ہے. اگر کسی بھی بچے کو اگر تہذیب نہیں سکھاتے ہیں، تعلیم نہیں دیتے ہیں، وہ بچہ اچھا کبھی نہیں بنے گا، کبھی نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں تربیت اور تعلیم دینے کے لیے کہا گیا نا. بچے کو جب تعلیم دیں گے، تربیت دیں گے، تب جب بچے کا اخلاق نکھر کے سامنے آئے گا. لیکن بچے کی تربیت چھوڑ دیں گے، بچہ گولی کھیل رہا ہے، بچہ جو ہے تاش کھیل رہا ہے، بچہ فلم دیکھنے جا رہا ہے، بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، تو گھر میں آ کر کے کیا کرے گا؟ وہ گھر میں آ کر کے بھی بدماشی کرے گا. تو یہ بدماشی اور یہ جو ہے، یہ جو بھی بچہ کرتا ہے، اس میں ماں باپ کی غفلت ہوتی ہے یا ماں باپ کی جو ہے تربیت کی کمی ہوتی ہے. اگر ماں باپ بچوں کی تربیت کریں تو بچہ ایک سانچے میں ڈھلے گا. جس سانچے میں ڈھالیں گے اس سانچے میں بچہ ڈھل جائے گا. نیک بنانا چاہیں، دیندار بنانا چاہیں، یا جو ہے اس کے الٹ آپ جو ہے فلم باز بنانا چاہیں، اس کو بدماش بنانا چاہیں، اس کو گنڈا موالی جیسا بنانا چاہیں، بچہ ویسا بنے گا. بچے کی فطرت جو ہے، بچہ بچپن سے ماں باپ ٹرینڈ کرتے ہیں اس کو ہم فوجی بنائیں گے، بچہ اسی راستے پر ٹرینڈ ہوتا ہے، بعد میں جا کر کے فائٹ کرتا ہے اور فوجی بن جاتا ہے. کوئی پائلٹ بن جاتا ہے، کوئی فلسفی بنتا ہے، کوئی ریسرچ کرنے والا بنتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن جاتا ہے، کوئی جو ہے ٹیکنیکل لائن لیتا ہے تو اس لائن میں چلا جاتا ہے. تو یہ ماں باپ جیسے بچے کو تیار کریں گے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اسے اپنے رنگ میں ڈھال دیتے ہیں. یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے. تو یہ تو مذہب کا بھی معاملہ ہے اور یہ عمل کا بھی معاملہ ہے. ماں باپ کا جیسا چال چلن، جیسا عمل ہوگا، بچے اسے نقل کرتے ہیں. یا بچے کو آزاد کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں بولا جاتا، تو وہ بچہ جس ماحول میں پلے گا، بڑھے گا، اس ماحول کو اخذ کرے گا، اس ماحول جیسا بچہ بنے گا. جی جی
غیر مسلم کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھا سکتے ہیں. یہ جو تیسرا جھوٹا والا مسئلہ تھا سب سے آخری مسئلہ تھا. یہ جو مسئلہ بتا دیا ہر جگہ فٹ کریں گے. غیر مسلم کا جھوٹا پاک ہے تو اس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, اس کا کھایا ہوا اس کے پلیٹ میں آپ کھا سکتے ہیں, آپ اپنے پلیٹ میں اس کو کھلا سکتے ہیں. لیکن ہمیں ظاہری طور پر گندگی نظر آئے, ظاہری طور پر نجاست لگی ہوئی یا مہکتا ہوا ہاتھ میں, بدن میں, جسم میں مہکتا ہوا نظر آئے تو اس کو صفائی ستھرائی کا حکم دیں گے, تبھی اس کے ساتھ کھائیں گے. ورنہ اگر بظاہر نجاست, اسلام جو ہے ظاہر پر حکم لگاتا ہے, سامنے جو چیز دکھ رہی ہے اس پر حکم لگاتا ہے. اگر ظاہری طور پر وہ آدمی پاک یعنی صاف ستھرا ہے تو اس کے ساتھ کھانے میں اس کا جھوٹا میں کوئی حرج نہیں. لیکن ظاہری طور پر ناپاک اور بدبو اور مہک لگتا ہو تو اس کے ساتھ ہم نہیں کھائیں گے پیئیں گے. تو ظاہر پر حکم لگے گا, یعنی ظاہری طور پر غیر مسلم کا جھوٹا پاک ہے. نہیں, اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. وہ رنگ ایسا اتنا ہوتا ہے معمولی, اس کی صابن کی ویسے بنی, وہ ایسی کوالٹی نہیں آتی ہے جو پانی کو خراب کر دے. صابن کی کوالٹی یا اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو پانی کو خراب کر دے. جیسے بیری کا پتا ہی دے کر کے پانی میں مکس کرتے ہیں تو اس کے اندر بیری کی بو آئے, لیکن یہ وہ بو نہیں ہے جو پانی کو خراب کر دے. ایک نجاست والی بو ہوتی ہے, نجاست والی چیز جو ممنوع ہے, چاہے کپڑے میں بدن میں لگ جائے تو اس کی بھی نجاست, کپڑے آپ صابن ہی آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے تو کیا اس کو آپ ناپاک مانیں گے؟ نہیں مانتے نا. ویسے ہی اگر بغیر نہائے اگر صابن ہم لگا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹوتھ پیسٹ اگر لگا ہوا ہے پاک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وہی چیز پانی میں اگر گر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, پانی اپنی جگہ پاک مانا جائے گا. کیا جراد؟ ہاں, جراد جو ہے حلال کیا گیا نا, اگر وہ مر جائے تب بھی کھا سکتے ہیں. ایسے ہی کھا جاتے ہیں. لگتا ہے چائنا والا ویڈیو دیکھتا ہوگا لگتا. ٹڈی, جی جی.